ہمیشہ، آج الیکشن آنے والے ہیں، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ جتنی دیر خلافت کے منصب پر فائد رہے نا، دیانت داری کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا، امانت داری کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ گم ہوئی تھی، جو پہلے والی زرہ گم ہوئی تھی نا، اور کون تھے اس وقت؟ اس وقت آپ خلیفہ تھے، وقت کے حاکم تھے، خلیفہ تھے۔ اگر قاضی چیف جسٹس بھی اس وقت قاضی القضاء چھوٹے صحابی نہیں تھے، بڑے صحابی تھے، وہ بھی اگر قاضی کے عہدے پر بیٹھے تھے تو دستخط جناب سیدنا علی شیر خدا کے ہوئے تھے۔ ان کے آج بھی کوئی چیف جسٹس پریزیڈنٹ صدر کے ہی ہوتے ہیں نا بھائی، صدر کے اندر بے شک ہوتا چیف جسٹس کا ہے، مگر وہ زیر اندر ہے۔ مگر سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو زیرہ گم ہوئی، آپ نے بائی فیس بالکل مقابلہ نہیں کیا۔ جو طریقہ کار تھا، عدالت میں گئے، کہا اس نے میری زیرہ گم کی لی ہے، چرائی ہے۔ قاضی القضاء فرمانے لگے اچھا اگر آپ کے پاس کوئی گواہ ہے تو گواہ لائیں، فیصلہ سنا دیتے ہیں، اگر گواہ نہیں تو پھر آپ کو اپنا یہ کیس وڈرا کرنا پڑے گا، کیس واپس لینا پڑے گا۔ میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں، دو سبق ہیں ہمارے لیے، یہاں دو سبق، بات حضرت علی کی ہے نا، ہم نے جو موجودہ حالات کے متناظر میں بات کرنی ہے، بات یہ ہے آج کا کوئی شخص ہو، پہلے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں وقت کا حاکم ہوں، قاضی کی عدالت میں جاؤں میری توہین ہے۔ علی شیر خدا وقت کے حاکم ہے، قاضی کی عدالت میں جاتے ہوئے اپنی توہین نہیں سمجھی۔ نمبر دو، اور اگر کوئی جاتا بھی ہے تو اکیلا نہیں جاتا، 100 گاڑیاں قافلہ لشکر لے کے جاتا ہے تاکہ پتہ چلے میری طاقت یہ ہے۔ علی شیر خدا اکیلے قاضی کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں یہ جہاں جہاں تک نظر آتی ہے اس ساری زمین کا خلیفہ میں ہوں، اگر کسی قاضی نے مجھے بلایا ہے تو میں یہ کھڑا ہوں۔ قاضی صاحب کہتے ہیں لائے اپنا گواہ، سیدنا علی شیر خدا فرماتے میرے پاس گواہ نہیں، فرمایا پھر کیا چاہتے ہو؟ اب میں یہاں رک کر آپ کو بات حضور کی ایک اور حدیث سنانے لگا ہوں، پھر یہاں آگے لے کے آؤں گا۔ میرے مصطفیٰ کی حدیث ہے، سنیے ایمان کے ساتھ۔ حضرت علی پیدا ہوئے، مصطفیٰ نے اپنی زبان رکھی منہ میں، حضور نے اپنی زبان رکھی۔ لوگ گڑ رکھتے ہیں، شہد رکھتے ہیں، میٹھا رکھتے ہیں، ٹافی رکھتے ہیں۔ حضرت علی پیدا ہوئے، میرے مصطفیٰ نے اپنی زبان رکھی۔ حضرت سیدہ کائنات پیدا ہوئی، مصطفیٰ نے اپنی زبان رکھی۔ امام حسن پیدا ہوئے، مصطفیٰ نے اپنی زبان رکھی۔ امام حسین پیدا ہوئے، مصطفیٰ نے اپنی زبان رکھی۔ ارے چاروں یہ ہستیاں پیدا ہوتی ہیں، میرے مصطفیٰ نے چاروں کے چاروں ہستیوں کے منہ میں اپنی زبان رکھی۔ گویا زبان رکھ کر میرے نبی نے قیامت تک آنے والے سارے لوگوں کو بتا دیا، ارے لوگوں دیکھو تو صحیح، یہ زبان کوئی عام زبان نہیں ہے۔ قرآن اٹھائیے، 27واں پارہ اٹھائیے، سورہ نجم اٹھائیے، قرآن کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ مصطفیٰ کی زبان ہے مگر اس سے جو کچھ بھی ادا ہوتا ہے وہ رب کے حکم سے ہی ادا ہوتا، مگر یہ میرا تناظر نہیں، تناظر یہ ہے۔ میں عرض کرتا ہوں علی پیدا ہوئے، زبان مصطفیٰ نے رکھی۔ سیدہ کائنات پیدا ہوئی، زبان مصطفیٰ نے رکھی۔ حسن پیدا ہوئے، زبان مصطفیٰ نے رکھی۔ حسین پیدا ہوئے، زبان مصطفیٰ نے رکھی۔ گویا مصطفیٰ ہمیں بتانا چاہتے تھے لوگوں دیکھو تو صحیح، یہ چاروں کے چاروں منہ کتنے عظمت والے ہیں، جن منہ کے اندر مصطفیٰ نے اپنی زبان رکھ دی ہے۔ یہ منہ کتنے عظمت والے ہیں جن منہوں کے اندر مصطفیٰ نے اپنی، اور ایک اور پیغام کیا ہے، ایک اور حضور نے پیغام ہم سب کو دے دیا، سنا دیا، بتا دیا، سمجھا دیا۔ کیا سمجھایا؟ سمجھایا فرمایا میں نے ان سب چاروں کی چاروں ہستیوں کی زبان منہ میں اپنی زبان رکھی ہے اور تمہیں سمجھایا ہے، پیغام دیا ہے تو ہم 5 بلا ہے، ہم 5
مگر پانچوں کی زبان، بس یہ میں نے آپ کو پیغام دیا ہے، ہم پانچ مگر پانچوں کی زبان، پانچوں کی زبان ایک ہے یہ مصطفیٰ ہے، یہ علی ہے، یہ زہرا ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، مگر پانچوں کی زبان ایک ہے۔ اب میں آپ کو قاضی صاحب کے مقدمے میں لے کے چلتا ہوں، کیا جو زبان جس منہ میں مصطفیٰ اپنی زبان رکھے کبھی ہو سکتا ہے مجھے کہا جاتا تو میں جھوٹا گواہ پکڑ کے لے آتا، کوئی اور جھوٹا گواہ پکڑ کے لے آتا؟ جب قاضی صاحب نے یہ کہا تھا کہ گواہ لاؤ تو ذرا دی جائے گی، سزا دی جائے گی، علی شیر خدا کہہ سکتے تھے بھائی میں ہوں، کیا میں وقت کا خلیفہ ہوں، میں وقت کا حاکم ہوں، میری گواہی قابل قبول نہیں؟ ساری قوم کی گواہی ایک طرف رکھو، خلیفہ کی گواہی ایک طرف رکھو، چلو یہ بھی نہ مانو، کم از کم یہ تو مان لو نا یہ زبان کوئی اور نہیں ہے، یہ جھوٹی زبان نہیں ہے، اس زبان پہ تو مصطفیٰ نے اپنی زبان رکھی، مگر نہیں۔ علی شیر خدا سے محبت کرنے والوں، حضرت علی نے ہمیں سمجھایا ہے، پیغام کیا دیا ہے کہ جس معاشرے کا ہم تم سب حصہ ہے نا، جو قانون ریاست بناتی ہے، اس ریاست کے قانون کو بنانا ہی اپنانا ہی عزت ہے، اس کی رسپیکٹ کرنا ہی عزت ہے۔ حضرت علی شیر خدا نے قاضی کو سلوٹ بھی کیا، سلام بھی کیا، اور فرمایا میرے پاس اگر کوئی گواہ نہیں تو میری اپنی زبان بھی سب سے بڑی گواہ ہے، خود میں حاکم ہوں، مگر گواہ تم مانگ رہے ہو، گواہ نہیں ہے، میں اپنا مقدمہ واپس لے کے جاؤ، آپ اس کو فیصلہ سنا کے آزاد کر دو۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی ان ذاتوں میں چلے سیدنا فاروق اعظم کے پاس، حضرت فاروق اعظم وقت کے خلیفہ ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، عدالت لگی ہے، جڑیاں صحابہ بیٹھے ہیں، حضرت علی شیر خدا ابھی آئے نہیں، ایک مسئلہ درپیش ہو گیا۔ مسئلہ کیا ہے؟ ایک علماء فقہاء بیٹھے ہیں، حضرت فاروق اعظم کی عدالت میں مسئلہ یہ آیا، ایک ایسا بچہ جو جڑواں ہے، 2 سر 2 دڑ 4 بازو اور 4 ٹانگیں 2 پیٹ جڑا ہوا۔ بازو کا ایسا ہو جاتا ہے نا، جڑواں پیدا ہوتے مگر جسم جڑ جاتا ہے۔ آج کا دور ہوتا تو لیزر کے ذریعے پارٹیشن ہو سکتی تھی، علیحدہ علیحدہ کیا جا سکتا تھا، حضرت وراثت کا مسئلہ آ گیا۔ حضرت فاروق اعظم سے کہا گیا حضور فیصلہ کریں، یہ بچہ ہے، جڑواں ہے، جڑ گیا ہے، کیا اس کو ایک مانے یا 2 کنسیڈر کریں؟ یہ ایک ہے یا 2 ہے؟ وراثت کا مسئلہ ہے، کیا ایک کو مسئلہ یہ ایک مان کر وراثت دی یا 2 ہے تو الگ ہے، کیا فیصلہ کیا جائے؟ حضرت فاروق اعظم، مسئلہ تو مشکل تھا، کیا کریں بھائی، بڑا مشکل مسئلہ آ گیا، کیا کریں؟ حضرت علی شیر خدا تشریف لے کے آئے، لوگ بیٹھے ہیں، کیا فیصلہ ہونے والا ہے؟ جسم ایک، داڑھ 2 داڑھ سارا کچھ مگر جڑواں ہے، 2 کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضرت علی شیر خدا فرمایا اے علی، فاروق اعظم فرمانے لگے اے علی یہ فیصلہ تو کرو۔ کہا قبلہ کیا فیصلہ ہے؟ فرمایا یہ مسئلہ ہے، 2 داڑھ 2 سر 2 دل 4 ٹانگیں اور یہ سارا جڑا ہوا ہے، ایک مانے یا 2 مانے؟ حضرت علی شیر خدا نے فرمایا یہ بھی کوئی بات ہے، یہ بھی کوئی بات ہے، چلے میں اگر بھول گیا تو مجھے یہاں لے کے آئیے گا، میں ایک اور آپ کو بات بتاتا ہوں۔ ایک ہندو تھا، مجھے یہاں قبلہ دوبارہ لے کے آنا ہے اس فیصلے پر۔ ایک ہندو تھا، اس نے حضرت علی شیر خدا سے سوال کیا، اس ہندو نے کہا اے علی ایک سوال کا جواب دو، اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، مجھ سے کوئی پوچھے تو میں تو کہوں گا اچھا یا تو بتا دیتا ہوں، نہیں تو کتاب دیکھ کے بتاؤں گا، نہیں تو اپنے شیخ سے پوچھ کے بتاؤں گا، اور اگر آتا ہوگا تو بالکل نہیں گھبراؤں گا، فوراً بتاؤں گا۔ مگر اس نے سوال ہی وہاں کیا تھا، اس نے سوال ہی وہاں کیا تھا، وہاں جواب لیے بغیر کوئی جاتا ہی نہیں۔ وہاں تو اسرائیل ہو، جبرائیل ہو، کوئی بھی ہو، سوال کرتا ہے اسے جواب پہلے ملتا ہے۔ ہندو کہنے لگا اے علی شیر خدا ایک سوال کا جواب فرمایا پوچھو۔ کہتا ہے بات سمجھ میں نہیں آئی، ہم ہندو ہیں، ہم اپنے مردوں کو جلاتے ہیں، ان کا مردہ فوت مر جائے تو لکڑیاں رکھتے ہیں، ساڑتے ہیں، جلا دیتے ہیں،
کہنے لگا ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، ہم ہندو ہیں، ہم اپنے مردوں کو جلاتے ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ اپنے مردوں کو دفناتے ہیں، یہ فرق کیا ہے؟ دفنانے اور جلانے میں فرق کیا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں دوستو، کیا دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ کیا گنگا جمنا آب زمزم برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں، آب زمزم اور ہے، وہ پانی ہے، گنگا جمنا اور ہے، وہ بھی پانی ہے۔ اگر گنگا جمنا پانی ہو کر، آب زمزم پانی ہو کر، اگر یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے تو پھر ہندو اور مسلم بھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس نے سوال کیا، نہیں بتا، ہم اپنے مردوں کو جلاتے ہیں، آپ اپنے مردوں کو دفناتے ہیں، یہ جلانے میں یہ دفنانے میں فرق کیا ہے؟ علی شیر خدا فرماتے ہیں سن، فرق یہ ہے جو کچرا ہوتا ہے اسے جلایا جاتا ہے، جو خزانہ ہوتا ہے اسے چھپایا جاتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، کیا بات، سبحان اللہ۔ جو کچرا ہوتا ہے اسے کیا کیا جاتا ہے؟ جلا دیا۔ بھائی بھائی، کچرے کو کیا کیا جاتا ہے؟ جو کچرا ہوتا ہے اسے جلایا جاتا ہے، جو خزانہ ہوتا ہے اسے چھپایا جاتا ہے۔ یہ مسلمان بڑا نہیں، مسلمان ایک خزانہ ہے۔ کون کہتا ہے باپ چلا گیا، مٹی رکھ لی گئی ہے، قبر بن گئی ہے، باپ چلا گیا؟ نہیں، کون کہتا ہے ماں چلی گئی اور زیر زمین چلی گئی، مٹی کی ایک مہار کے طور پر قبر بنا دی گئی ہے؟ خدا کی عزت کی قسم نہیں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنایا گیا ہے۔ جس طرح ماں اور باپ دنیا میں تجھے خیر دیا کرتے تھے، جا ماں کی قدموں پہ کھڑا ہو جا، باپ کے سرانے پہ کھڑا ہو جا، خدا نے ظاہری خزانہ تجھ سے جدا کیا ہے، خدا نے قبرستان میں تیرے خزانے کو یہاں لا کے رکھ دیا ہے۔ مسلمان بھی ایک خزانہ ہے۔ اب وہ دوبارہ لوٹیے، میں نے جو بات کہی تھی، حضرت علی فرمانے لگے یہ بھی کوئی سوال ہے، یہ ایک ہے یا دو ہے؟ جب حضرت علی شیر خدا نے یہ کہا، فاروق اعظم فرمانے لگے اللہ کا شکر ہے۔ فرمایا حضور بتائیے، فرمایا ایسا کرو اس بچے کو سلا دو، آنکھیں بند کر دو، سلا دو، پھر اچانک یکدم اس کو جگانا، یکدم۔ اگر ساری کی ساری باڈی، جسم یکدم اکٹھا بیدار ہو گیا نا تو سمجھ لینا ایک ہے، اور اگر اس کو پھر جگانا، کچھ حصہ پہلے بیدار ہوا اور کچھ حصہ بعد میں بیدار ہوا تو پھر سمجھنا ایک نہیں، دونوں کا الگ الگ حصہ ہے۔ سلایا گیا، سلانے کے بعد جب بیدار کیا گیا، ایک حصہ پہلے بیدار ہوا، کچھ حصہ دوسری جگہ بیدار ہوا بعد میں۔ فاروق اعظم کی بارگاہ میں علی شیر خدا فرماتے ہیں یہ دیکھیے، یہ ایک نہیں دو حصے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کھڑے ہو کر کہنے لگے اے علی، آپ کا احسان ہے اسلام پر، اگر آپ آج تشریف نہ لاتے تو شاید عمر ہلاک ہو جاتا۔ اللہ، ایسے نہیں کرا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا دار الحکمت وعلی بابها۔ ہمارا تو ایمان ہے، ہمارا تو ایمان ہے، حضور کا ایک ایک غلام ہمارے سر کا کیا ہے تاج۔ لیکن میں وقت چونکہ ختم ہو گیا ہے، آپ دوستوں سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہاتھ جوڑ کر حاجی صاحب یہ سوشل میڈیا کی دنیا سے باہر نکل آؤ۔ آج سوشل میڈیا پہ پتہ نہیں رنگ برنگے مفتی بیٹھے ہیں، کوئی کسی کا وکیل بن رہا ہے، کوئی کسی کا وکیل بن رہا ہے، کوئی توحید کا وکیل بنتا ہے، کوئی رسالت کا وکیل بنتا ہے، کوئی اہل بیت کا وکیل بنتا ہے، کوئی صحابہ کا وکیل بنتا ہے، کوئی اولیاء کا وکیل بنتا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، توحید کا کوئی وکیل نہ بنے، توحید کا وکیل خود اللہ کافی ہے، اللہ خود کافی ہے۔ اہل بیت کا کوئی وکیل نہ بنے، اہل بیت کا وکیل رب کافی ہے، رب کا رسول کافی ہے۔ جب رب نے یہ فرما دیا ہے انما یرید اللہ، باقی کیا رہ گیا ہے؟ صحابہ کا کوئی وکیل بن رہا ہے، صحابہ کا ہم اور کون ہے کہ ہم فیصلہ کریں؟ جب اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ اس لیے حاضرین گرامی، یہ بڑا اچھا موقع ہوتا ہے
آپ احباب 11ویں شریف کے موقع پر اس طرح کی ایک نشست مختصر بناتے ہیں اور اکٹھے دوستوں کو کرتے ہیں. باہمی یہ انفارمیشن اور یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. دراصل یہ اسلام ہے. جب یہ لوگوں کے پاس نیا نیا علم آ گیا ہے تو ذہن انہوں نے نئے نئے بنا دیے. اللہ کی قسم علم وہی جو صحابہ کا، طریقہ وہی جو صحابہ کا، چیزیں وہی جو صحابہ ہیں. آج ہمارے پاس کوئی زیادہ علم آ گیا کہ ہم اپنے فیصلے جدید رنگ میں کرنے لگے. نہیں، جو حضور نے فرما دیا ہے وہی حق ہے، جو مصطفیٰ نے فرما دیا وہی حق ہے. بس میری اس حدیث کو ہمیشہ آپ ہی یاد رکھ لیں جو میں نے پہلے کہا تھا کہ میرے نبی نے کہا جس سے میں نے رشتے لیے وہ بھی جنتی اور جن کو میں نے رشتے دیے وہ بھی جنتی. پیچھے کچھ بچتا ہی نہیں. جس سے میرے نبی نے رشتہ لیا وہ صدیق اکبر ہے، جس سے میرے مصطفیٰ نے رشتہ لیا وہ فاروق اعظم ہے، جس کو رشتے میرے نبی نے دیے وہ عثمان غنی ہے، جس کو رشتہ میرے مصطفیٰ نے دیا وہ حیدر کرار ہے. یہ تو وہ ہے، ہم کون ہیں ان کو موازنہ کرنے والے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.